मैं कुटिया में घुसा तो लालटेन की रोशनी में एक लड़की नजर आई। इसके जिस्म पर नाकाफी लिबास था। शायद इसी वजह से वो उठकर भाग नहीं सकी थी और एक कोने में सिमटी हिचकियों से रो रही थी। मैंने अपनी गर्म चादर इसे तन ढांपने के लिए दी और तसल्ली तशफ़ी की बातें की। इसने बताया, मेरा नाम सोहरा है, मेरा भाई टांगों से माजूर है, मेरी माँ बीमार रहती है और पिछले साल मेरा चाचा यानी बाप सांप के काटने से फौत हो चुका है। ये जुग्गी वाला शैतान जिसे सब बाबा जी कहते हैं, मेरी माँ को उल्टे सीधे तावीज़ देता रहता है। इससे कहता है तेरे घर पर किसी ने जादू कर रखा है, इसीलिए तुम्हें मुसीबत पर मुसीबत पड़ती है। वो मेरी माँ को रोज़ जुग्गी में बुलाकर दम किया करता है। कुछ दिनों से माँ ज़्यादा बीमार है और आ नहीं सकती। इसकी जगह वो मुझे बुला लेता है और मुझ पर दम कर देता है और मैं जाकर माँ पर फूंके मार देती हूँ। आज इसका दम कुछ लंबा हो गया। मुझसे कहने लगा, तेरे घर पर नहूसत के साए बड़े गहरे हो गए हैं, तेरी माँ या तेरे भाई की जान जा सकती है। मुझे एक दूसरा वजीफा करना होगा। इसने मुझे डरा धमकाकर पास बिठा लिया और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। लगता था इसने कोई नशा वगैरह भी कर रखा है। कहता था, यहाँ जो कुछ हो इसका जिक्र बाहर जाके ना करना, वरना सुबह फजर की अजान से पहले तेरे घर में एक मौत हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद वो बिल्कुल शैतान बन गया। मैंने पहले इसे रोकने की कोशिश की, फिर चीखो पुकार करने लगी। लड़की की सारी कहानी मेरी समझ में आ रही थी। ये कोई नई कहानी नहीं थी। ऐसी कहानियां जहालत के शाना बशाना गांव और देहात बिखरी हुई हैं। मैं सुगरा को लेकर इसके घर गया। शहामत और इसकी माँ को सारा वाक़या मालूम हुआ तो वो मेरे बेहद ममनून हुए। मैंने इन्हें बताया कि मैं एक बेठिकाना आदमी हूँ, थोड़ी डॉक्टरी आती है, शहरी ज़िंदगी से घबराकर गाँव आ गया हूँ, सोचता हूँ यहाँ कोई दवाखाना खोल लूँ। इन लोगों ने मुझे पेशकश की कि मैं जितने दिन चाहूँ इनके घर रह सकता हूँ और अपने दवाखाने के लिए मुनासिब जगह भी ढूंढ सकता हूँ। ये सादा लो देहाती मुझे वाकई डॉक्टर किस्म की कोई चीज़ समझ रहे हैं। यहाँ अपने क़याम के बाद मुझे शहामत से बहुत कीमती मालूमात हासिल हुई। मुझे पता चला कि जागीरदार कादिर ज़मान कौन है और किस किरदार का आदमी है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो ख़ानदानी तमाशबीन है और हर महीने कम अज़ कम एक मुजरस की हवेली में ज़रूर होता है, जिसमें इर्द गिर्द के ज़मींदार और खुशहाल लोग बड़े शौक़ से शिरकत करते हैं। वो शहर से नित नई तवाइफ़े बुलाता है और इसे बेपनाह इनाम व इकराम के साथ रुखसत करता है। यही वजह है कि दूर दूर की तवाइफ़ें इसकी हवेली में आने के लिए बेकरार रहती हैं। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरी अंजुम भी नामालूम हादसों का शिकार होकर इस हवेली में पहुंची है और अभी तक यहाँ है। अपनी आमद के दूसरे ही रोज़ रात के वक्त में एक खंजर से लैस होकर कादिर ज़मान की हवेली जा पहुंचा और किसी तरह अंदर घुसने की कोशिश की। मेरी ये कोशिश नहायत तवील साबित हुई। कई रातें मैं लगातार जद्दोजहद करता रहा, लेकिन कोई ऐसा तरीक़ा समझ में न आया जो मुझे सलामती के साथ अंदर पहुँचा सके। मैं कोई कम हिम्मता शख्स नहीं हूँ, ना ही मौत से डरता हूँ, लेकिन हवेली के अंदर मैं पड़ ना मार सका। शायद तुमने देखा ना हो, हवेली के दीवार के ऊपर चारों तरफ एक खारदार बाड़ है। कमबख्तों ने इस बाड़ में करंट छोड़ रखा है। अंदर पानी की ऊंची टंकी है। ये टंकी वॉच टावर का काम देती है। एक या दो पहरेदार हर वक्त वहाँ मौजूद रहते हैं और चारों तरफ नज़र रखते हैं। एक रोज़ चांदनी में उन्होंने शायद खेतों में मेरा साया देख लिया। तड़ तड़ हवाई फायरिंग होने लगी। एक दो गोलियां मेरी तरफ भी आईं। मैं जान बचाकर भाग निकला। एक लम्हा रुककर सफदर अली ने सिगरेट सुलगाया और बोला, 3 रोज़ पहले मुझे मालूम हुआ कि हवेली में कामकाज के लिए मुलाजिम भर्ती किए जा रहे हैं। मैंने ये मौका गनीमत जाना और फटा पुराना लिबास पहनकर मुलाजमत की जस्तजू में हवेली चला गया। वहाँ जागीरदार कादिर ज़मान का एक मुंशी उम्मीदवारों से सवाल जवाब कर रहा था। मैंने इसे बताया कि मैं करीबी गाँव से रोज़गार की तलाश में आया हूँ। मैंने अपनी बोलचाल ऐसी रखी जिससे जाहिर हो कि मैं मामूली पढ़ा लिखा हूँ। मुझे मुलाजिम रख लिया गया। मैं अब खुश था कि मैं हवेली में दाखिल होकर अंजुम का सुराग लगा सकूंगा, मगर अपनी मुलाजमत के पहले ही घंटे में मैं पकड़ा गया। एक शख्स ने जागीरदार के मुंशी को बता दिया कि मैं करीबी गांव से नहीं बल्कि शहर से आया हूँ। मैंने बहुत सफाई पेश की कि मेरा असल ताल्लुक गांव से ही है और मैं वाकई बेरोजगार हूँ, मगर मेरी सफाई का मुंशी पर कोई असर नहीं हुआ। इसके नज़दीक मेरा जुर्म यही बहुत था कि मैंने झूठ बोलकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की थी। मुंशी हुक्मदीन की हिदायत पर मुझे लकड़ी की एक टिकटिकी में कस दिया गया और पुश्त पर 30 बैद मारे गए। ये बड़े जालिम किस्म के बैद थे। मेरी खाल उधड़ गई। ये मेरे लिबास पर जो खून तुम्हें नजर आ रहा है ना, इन्हीं जख्मों का है। तुम्हारे साथ धींगा मुश्ती में जख्म फिर से छिल गए हैं। बहरहाल फिर भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मुंशी ने मुझे सिर्फ झूठ बोलने की सजा दी। अगर इन लोगों को मालूम हो जाता कि मेरी आमद का असल मकसद क्या है तो शायद इस वक्त मेरी लाश कहीं पड़ी सड़ रही होती। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। परसों वाले वाक़े के बाद तो मैं बहुत दिल बर्दाश्त हो गया हूँ।
کئی بار تو جی میں آئی کہ بس خودکشی ہی کر لوں. کل صبح میں واپس چلا جاؤں گا. اب یہاں رہنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اس بیچاری کی مدد تو شاید قانون بھی نہ کر سکے. بڑی بدنصیب نکلی وہ. آخری الفاظ کہتے کہتے صفدر علی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ ایک دم چپ ہو گیا. اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ یکبستہ تاریکی اور بارش میں بیٹھا اس حویلی کی دیوار سے کیوں سر پھوڑ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا. اس دیوار کے دوسری طرف اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تھی اور اس دیوار کو عبور کرنے سے وہ عاجز تھا. اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے رونا ہی آتا. اچانک میرے ذہن میں اس لڑکی کا سراپا آیا جسے میں نے کچھ روز پہلے حویلی کے مہمان خانے میں ناشتے دیکھا تھا اور جو میری گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی. پہلے میں اسے نارمل لڑکا سمجھا تھا، لیکن بعد میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا. کہیں وہی تو انجم نہیں تھی؟ میں نے صفدر علی سے کہا، انجم وہ تو نہیں جس کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں اور گردن لمبی ہے، بائیں رخسار پر ایک نمایاں تل ہے؟ صفدر علی نے الجھے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا، پھر اٹھ کر تھیلے سے ایک تصویر نکال کر لایا. یہ دیکھو، یہ ہے اس کی تصویر. میں نے تصویر دیکھی اور بھوچنکا رہ گیا. میری گولی سے زخمی ہونے والی انجم ہی تھی. فرق صرف یہ تھا کہ تصویر میں اس کے بال کافی لمبے نظر آ رہے ہیں اور اس نے خوبصورتی سے کامدار آنچل سر پر ڈال رکھا تھا. وہ ہلکے سے میک اپ میں تھی. یہ تصویر شاید کسی کی شادی میں اتاری گئی تھی. ایک خوبصورت دوشیزہ کی ایک دلکش تصویر تھی. میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور پوری بات سمجھ میں آتی چلی گئی. غالباً انجم کے خوبصورت بال اس اغوا کے بعد تراشے گئے تھے اور اس بات کا تعلق اس 4 ماہ پرانے جھگڑے سے تھا جس کے نتیجے میں انجم اغوا ہوئی تھی. انجم نے ایک بدقماش گھرانے کی لڑکی کو پرکٹی کبوتری کہا تھا. اس ایک فقرے کا انتقام لینے کے لیے ان شقیل قلب لوگوں نے اسے کیا سے کیا بنا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. انسان کبھی کبھی کتنا سنگ دل اور جنونی ہو جاتا ہے. ایک ذرا سی بات اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتی ہے اور وہ اس بات کے لیے مر بھی جاتا ہے اور مار بھی دیتا ہے. ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ صحن کی جانب سے دھم دھم کی مدھم آواز سنائی دی. صاف محسوس ہوا جیسے کوئی 4 دیواری پھاند کر اندر آیا ہے. صفدر نے جلدی سے لالٹین بجھا دی. ہم دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی چھری سے آنکھ لگائی. ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. بیرونی دروازے کے قریب دیوار سے ایک سایہ سا چپکا ہوا تھا. لمحہ بھر بعد سائے میں حرکت ہوئی اور وہ گیلی زمین پر پاؤں جماتا بڑی احتیاط سے دروازے کی طرف بڑھا. اس نے بے آواز دروازے کی کنڈی گرائی اور پٹ کھول دیے. کم از کم 5 آدمی اور اندر گھس آئے. ان ساروں نے پگڑیوں کو ڈھاٹوں کی صورت چہروں پر لپیٹ رکھا تھا. 2-3 کے ہاتھ میں لاٹھیاں اور 2 کے کاندھوں پر رائفلیں نظر آ رہی تھیں. وہ کچھ دیر صحن میں کھڑے محل وقوع کا جائزہ لیتے رہے. پھر 2 آدمی اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں شہامت ماں اور بہن کے ساتھ سو رہا تھا. پہلے انہوں نے کھڑکی پر دباؤ ڈال کر کھولنے کی کوشش کی، پھر دروازے کو ہلانے لگے. آہٹ پر اندر سے شہامت کی دبی دبی آواز آئی. کون؟ مسلح افراد میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا. کون ہے؟ شہامت نے دوبارہ پوچھا. جواب میں ایک لمبے شخص نے غضبناک لہجے میں گالی دے کر کہا، مادے ویر، دروازہ کھول، تیرے پیو آئے ہیں. تب 2 افراد نے بھاگ کر دروازے کو کندھے سے ٹکر ماری. وہ پرانی لکڑی کا ڈھیلا ڈھالا دروازہ تھا. تڑاق سے کھل گیا. اندر سے نسوانی چیخیں سنائی دی. 5 افراد بھرا مار کر اندر گھس گئے. 2-3 گرجدار آوازیں سنائی دیں اور چیخنے والی آوازیں تھم کر خاموش ہو گئیں. چیخنے والی آوازیں سہم کر خاموش ہو گئیں. مسلح افراد نے اہل خانہ کو ڈرا دھمکا کر چپ کرا دیا. کہاں ہے وہ تیرا بہنوئی؟ چند لمحے بعد کسی نے غرا کر کہا. پھر شہامت کو ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اپنی بیساکھیوں پر لڑکتا ہوا صحن میں آ گرا. ایک چوڑے چکلے شخص نے دراز قد سے کہا، استاد جی، ایک وہ دروازہ ہے. اس کا اشارہ ہمارے کمرے کی طرف تھا. 3-4 افراد ہمارے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھولو بھڑوے. دراز قد شخص جسے استاد جی کہا گیا تھا بے پناہ تیش سے بولا. ہم دونوں تاریکی میں خاموش کھڑے تھے. ایک شخص نے آگے بڑھ کر زور سے دروازے پر دستک دی. یہ دستک بظاہر اس نے اپنی لاٹھی سے دی تھی، لیکن آواز سے اندازہ ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ لمبا سا آہنی چمٹا ہے. یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ یہ لوگ کون ہیں. صفدر نے میرے کان میں سرگوشی کی. باوا اور اس کے ساتھی. زور سے بجلی چمکی. چند لمحوں کے لیے صحن کا منظر واضح ہو گیا. میرا ہاتھ دیوار کی طرف بڑھا. یہاں میری گیلی شیروانی لٹکی ہوئی تھی جس کی جیب میں 25 کا بھرا ہوا ریوالور تھا. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور شاپنگ بیگ کے اندر سے ریوالور نکال لیا. صفدر لالٹین بجھا چکا تھا، لہٰذا کمرے میں گہری تاریکی تھی. میں نے ہاتھ گھما کر صفدر کا کندھا ڈھونڈا، پھر اس کے کانوں میں سرگوشی کی. میں چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہوں، تم دروازہ کھول دو. لیکن کچھ نہیں کھولو گے تو وہ توڑ دیں گے. چلو کھول دو دروازہ.
میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا اور خود جہازی سائز کی چارپائی کے نیچے رینگ گیا۔ یہاں ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ صندوق کے عقب میں دیوار کے ساتھ میرے لیے چھپنے کی بڑی موزوں جگہ بن گئی تھی۔ میں یہاں گھس گیا۔ میرا رخ دروازے کی طرف تھا اور ریوالور کی لبلبی پر شہادت کی انگلی بالکل تیار حالت میں تھی۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے کھٹکھٹایا گیا اور اس کے ساتھ ہی کریہا گالیوں کی بوچھاڑ اندر آئی۔ ان گالیوں کے پس منظر میں شہامت کی ماں اور بہن کی گھٹی گھٹی چیخیں تھیں۔ یوں لگتا تھا حملہ آوروں نے انہیں بری طرح خوفزدہ کر رکھا ہے۔ قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ صفدر دروازے کی جانب بڑھا ہے۔ اس کے ہاتھوں نے ٹٹول کر کنڈی تلاش کی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی لالٹین کی روشنی کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ساتھ ہی صفدر کو زوردار دھکا لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چارپائی پر گرا۔ کئی افراد یلغار کر کے اندر گھس آئے۔ نیم تیرگی میں مجھے ان کی صرف زیریں ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ اندر گھستے ہی انہوں نے صفدر کو بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ گھونسے اور ٹھوکروں کے علاوہ اسے رائفل کے بٹ بھی رسید کر رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں کمرے کی کئی اشیاء ٹوٹ گئیں، پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ اسی کمرے میں تھا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو اس دروازے پر میری نگاہ پڑی تھی۔ پہلی نظر میں لگتا تھا یہ اٹیچ باتھ روم ہے، مگر ایسے دیہات میں اٹیچ باتھ روم کا تصور ایسا ہی تھا جیسے کسی کچی بستی میں 5 اسٹار ہوٹل کا۔ یہ دروازہ بغلی کمرے کا تھا اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ خاصا وسیع کمرہ تھا۔ غالباً برآمدے کے در بند کر کے اسے کمرے کی شکل دے دی گئی تھی تاکہ سردیوں میں گائیں بھینسیں وغیرہ باندھی جا سکیں یا پھر غلہ ذخیرہ ہو سکے۔ صفدر مار کھاتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے ہی بیساکھیوں کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ یہ بیساکھیاں شہامت کی ٹانگیں تھیں اور ان کے عقب میں اس کی ماں اور بہن کے ننگے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حملہ آور انہیں بھی دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بغلی دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا۔ اب صرف دروازہ ہی بند نہیں ہوا بلکہ اندر سے کنڈی بھی چڑھ گئی۔ اب چیخنے، چلانے اور گرجنے برسنے کی آوازیں بہت مدھم سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً حملہ آور بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ آوازیں مدھم ہی رہیں، ورنہ مار پیٹ تو وہ اس کمرے میں بھی پوری آزادی سے کر سکتے تھے۔ میں چند لمحے اپنی جگہ سکڑا سمٹا اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کرتا رہا۔ صفدر کو بدستور مار پڑ رہی تھی۔ شہامت اور شہامت کی ماں حملہ آوروں سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میں آواز پیدا کیے بغیر چارپائی کے نیچے سے نکلا اور بغلی دروازے پر جا پہنچا۔ ایک روشن جھری سے آنکھ لگائی تو اندر کا وسیع منظر کا ایک حصہ سامنے آ گیا۔ دراز قد شخص جسے اس کے ساتھی استاد کہہ رہے تھے اپنی سیاہ پگڑی اتار چکا تھا۔ یہ پگڑی اس نے صفدر کے گلے میں ڈال رکھی تھی اور پوری قوت سے بل دے رہا تھا۔ گلا بھینچنے سے صفدر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کی تھوڑی نیچے سے پھٹی ہوئی تھی اور ناک سے بھی خون رس رہا تھا۔ کھدر کی قمیض والے چوڑے چکلے شخص نے صفدر کے بال مٹھی میں جکڑ رکھے تھے اور پورے زور سے اس کا سر نیچے جھکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لکیریں نکال اوئے، لکیریں نکال، اس نے صفدر کو ماں کی گالی دیتے ہوئے حکم دیا۔ صفدر نے پورے زور سے ٹانگ چلائی۔ چوڑا چکلا شخص اچھل کر دور جا گرا اور میری نگاہ کے فریم سے آؤٹ ہو گیا۔ دراز قد شخص نے پوری قوت سے پگڑی کو جھٹکا دیا اور صفدر کو دیوار پہ دے مارا۔ یہ خوفناک ٹکر تھی۔ میرا کلیجہ دہل کر رہ گیا۔ کراچی کے قمار خانے میں نے اسی انداز میں ایک شخص کا بھیجا سر سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ دیوار سے ٹکرا کر صفدر کراہا اور سر تھام کر گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ اسے شدید چوٹ آئی تھی لیکن ابھی وہ حواس میں تھا۔ دراز قد شخص نے اس کے بال مٹھی میں لے کر چہرہ 2-3 بار زمین پر رگڑا اور پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، اس کتی کے پتر کو باندھ کے ایک طرف ڈالو، اس سے تو بعد میں نپٹیں گے۔ 2 ڈھاٹا پوش آگے بڑھے اور صفدر کو گھسیٹ کر ایک جانب لے گئے۔ میں نے پہلی بار غور سے دراز قد شخص کو دیکھا۔ وہ سرتاپا چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا، سر پر اس طرح پھرا ہوا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور مکاری سے بھری ہوئی۔ اس کی دائیں کنپٹی سے بال اڑے ہوئے تھے۔ وہ دھوتی قمیض میں تھا۔ میں نے دیکھا اس کی ریچھ جیسی آنکھیں ایک رخ پر جم گئی ہیں۔ دروازے کی جھری سے تو مجھے نظر نہیں آیا لیکن میں یہ جان گیا کہ وہ کسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی ہوس اور چہرے پہ چھائی ہوئی خباثت اعلان کر رہی تھی کہ اس کی مرکز نگاہ شہامت کی بہن ہے۔ صفاقی سے مسکراتے ہوئے اس کی بانچیں کانوں تک چلی گئیں۔ وہ بھاری آواز میں بولا، ادھر لاؤ نا اس پٹولے کو، ہم بھی تو دیکھیں کیوں ادھا پنڈ اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ ایک تیز چیخ سنائی تھی۔ پھر 2 افراد شہامت کی بہن کو گھسیٹ کر
दराज कद उस्ताद के सामने ले आए। मैंने देखा वो 17-18 बरस की गोरी चिट्टी लड़की थी। नपूश अच्छे थे, लेकिन इस वक्त दहशत ने इसका हुलिया बिगाड़ रखा था। वो सर और पाँव से नंगी थी। अपने लिबास और जिस्म में सिमटी हुई इसी कद काट से वो अपनी असल कद काट से कहीं मुख्तसर नजर आ रही थी। मेरे लिए अब अपनी जगह पर खड़े रहना मुमकिन ना रहा। मेरे बाजू खुद ब खुद ऐंठते जा रहे थे और उंगलियों की पोरें सनसना रही थी। एक ख्वाबदीदा शख्स मेरे अंदर बेदार हो रहा था। मैंने बाइस्तगी रुख फेरा और कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा।